اسی لیے رسول خدا بیٹھے ہوئے، راوی کہہ رہا ہے میں رسول کی خدمت میں موجود تھا، ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، یہ تو بچہ ہے۔ کہا یہ حسین ہے جس کے لیے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عرش کے دائیں طرف، یعنی معاملہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے معاملہ، ہم سمجھ نہیں پائے آج تک اس معاملے کو، اصل کوئی عالم کوئی اور ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ جو امام کے ساتھ تھے تلوار کی دھاریں ان کی گردنوں کو اثر نہ کر پائیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی اور عالم میں تھے، اور عالم میں تھے۔ اصل معاملہ دیکھیں نا، یہ معرکہ ظاہری معرکہ صرف نہیں ہے، آپ اگلے 61 ہجری میں کربلا یہ زمین تھی، کوفہ سے اتنے کلومیٹر تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے یہ سب بھی پتہ ہونا چاہیے ظاہر ہے، لیکن یہ سب صرف یہ نہیں ہے۔ وہاں جو یزید ہے وہ اچانک سے نہیں آیا، اسے لایا گیا ہے، اسے لایا گیا، اور اسے لانے والے کوئی اچانک سے نہیں پیدا ہوئے، یہ اس وقت سے تیاری کر رہے تھے۔ دیکھیں نا، یہ دو نظاموں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ لوگوں نے بہرحال ہر مکتب اپنے حساب سے اس کو دیکھتا ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو سمجھ میں نہیں آتا، جس کو حسین شہزادہ لگے، یزید بھی شہزادہ لگے، تو پھر ان کی شہزادگی کو سلام ہے میرا تو۔ یعنی آپ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ایک وہ ہے جو رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس کو رسول کہہ رہا ہے، رسول بھی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کس کے لیے؟ عید مباہلہ پہ جو آیات نازل ہوئیں، جو مباہلہ ہوا، کہا تم اپنے فرزندوں کو لے کر آؤ، وہ اپنے فرزند کو لے کر آئے، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ، وہ اپنے نفسوں کو لے کر آئے، تم اپنی نساء کو، خواتین کو لے کر آؤ، یہ اپنی خواتین کو لے کر آئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب رسول کس کو لے کے نکلے؟ فرزند کی جگہ پہ امام حسن، یعنی جس کو قرآن رسول کا فرزند کہہ رہا ہو، اور جن کی فرزندیت پر اشکال ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، بڑی کامن سینس بات ہے یہ تو۔ ہم دیکھیں تو صحیح سامنے کون ہے، جب تک سامنے والی شخصیت کی معرفت نہیں ہوگی معاملہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟